بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر کلمہ گو انسان کے لیے نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کے بارے میں جانے اور اس چیز کو پسند کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، اور ہر اس چیز کو ناپسند کرے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کس قدر پسند تھا، کون سا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، دستی یعنی پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اور کب تناول فرماتے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حدیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ، بکری، دنبا، اونٹ، گائیں، خرگوش، مرغ، بٹیر اور مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ دست یعنی پائے کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند اور مرغوب تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، کیونکہ دست یعنی پائے کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست گوشت فی نفسہ مرغوب نہ تھا، بلکہ امر واقع یہ ہے کہ چونکہ کئی روز تک گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہ ہوتا، اس لیے جب قدیم مہیا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے کہ جلد پک کر تیار ہو جائے، جو کہ دست کا گوشت جلد گلتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت میں پائے اکٹھے کر کے رکھ لیتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے بعد تناول فرماتے۔ حضرت ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی بنائی، چونکہ دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے ایک دستی پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، پھر دوسری طلب فرمائی، میں نے خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دست طلب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست اور طلب فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بکری کے 2 ہی بازو ہوتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو چپ رہتا تو ہنڈیا سے جب تک میں مانگتا رہتا دستی نکلتی رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ گوشت کھانے کے بارے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر بھنا ہوا گوشت کھایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اس کا مطلب کہ گوشت دنیا اور آخرت میں بہترین سالن ہے اور گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے۔ حضرت عبیرہ بن شیبہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی شخص کے ہاں کھانے پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کا بازو بھوننے کا حکم دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کاٹ کر مجھے دینے لگے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت نے 2 چپاتیاں اور تھوڑا سا پکا ہوا گوشت ہدیہ پیش کیا۔ حضرت فاطمہ نے پیالے میں رکھ کر کسی چیز سے ڈانپ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیغام بھیجا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے وہ پیالہ اٹھا کر دیکھا تو وہ گوشت اور روٹیوں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ حیران رہ گئیں اور سمجھ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ تجھے حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے۔ ان کی بھی یہی کیفیت تھی کہ جب کوئی ان سے پوچھتا یہ شے کہاں سے آئی ہے تو وہ یہی جواب دیتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسین اور تمام ازواج مطہرات نے وہ گوشت اور روٹی تناول فرمائی، مگر پیالے میں گوشت اور روٹی بدستور موجود رہا۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا نے وہ کھانا ہمسایوں میں تقسیم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں خیر کثیر اور برکت عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین گوشت پیٹھ کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی کھایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا گوشت ناول فرما رہے تھے۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ جن دعاؤں کی قبولیت کے آپ شدت سے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی گئی ایک ایک دعا پر اپنا کل فرما دے، آمین۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔